میرے چاچو کا انتقال ہوا تو امی نے ترس کھا کر مجھے چاچی کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیا۔ میری عمر اس وقت صرف 17 سال تھی۔ نیا نیا جوان ہوا تھا، میں چاچی کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب اٹھتا تو ٹانگوں میں درد ہو رہی ہوتی۔ ایک دن میں میڈیسن لینے گیا تو ڈاکٹروں نے کہا ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی یہ سب کرنے کی۔ میں حیران ہوا، آج تک میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، ڈاکٹر ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ خیر رات ہوئی تو میں چاچی کے ساتھ لیٹ گیا۔ اچانک چاچی نے میری قمیض، میرا نام ایمان ہے اور میں 17 سال کا سادہ لڑکا ہوں۔ میری ماں بھی سادہ مزاج عورت ہے۔ کچھ دن پہلے اچانک ہمیں چاچو کی موت کی خبر سننے کو ملی، پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ چاچو کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی، ہم ہر کام مل کر کرتے تھے، وہ چاہے اچھا کام ہو یا برا کام ہو۔ چاچو نے چاچی سے پسند کی شادی کی، وہ بھی تو ماہ پہلے۔ دونوں کی شادی انوکھی ہوئی تھی۔ چاچو کا رشتہ کہیں اور پکا ہوا تھا، مگر انہوں نے شادی کسی اور سے کر لی، اور وہ بھی بھاگ کر۔ مگر جو کوئی بھی چاچی کو دیکھتا ہی سوچتا چاچو نے جیسے زبردستی چاچی سے بیاہ کیا ہو۔ میں پہلے ہی ایک لڑکی کے دیے ہوئے دھوکے کی وجہ سے صدمے میں تھا، اور چاچو کی موت نے مجھے مزید صدمے میں کر دیا۔ بھابھی میں آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑتی ہوں، تم پلیز ایان کو کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ گھر میں رہنے دو۔ دو رات کے وقت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چاچی امی کے قدموں میں بیٹھ کر بولی، چاچی جوان تھی، ابھی 20 سال کی تھی، وہ میکے بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ چاچو کے ساتھ بھاگ کر جو آئی تھی۔ اچھا تم میرے پاؤں مت پکڑو، میں ایان کو رات کے وقت تمہارے طرف بھیج دیا کروں گی، لیکن ساسو ماں سے یہ بات چھپا کر رکھنا، وہ ویسے بھی اس بات کے خلاف ہے کہ ایان تمہیں سامنے کیوں نہیں آتا۔ امی نے کہا اور پھر چاچو پر ترس کھا کر مجھے ان کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا۔ چاچو جب تک حیات تھے وہ بھی مجھے چاچی سے دور رہنے کا ہی کہتے تھے، مجھے پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کہتے تھے۔ میں شام کے وقت چاچی کے ساتھ ان کے گھر چلا آیا اور وہ کچن میں کھانا بنانے لگی، اور میں چاچو کی یاد میں ان کے سامنے وہ سامان کو دیکھنے لگا۔ آج جو کھانا کھا لو، چاچی نے کمرے میں آ کر کہا۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو چاچی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا دیکھ کر میں چونک پڑا۔ انہوں نے سب میری پسندیدہ کا کھانا بنایا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ انہیں میری پسند کیسے معلوم ہوئی۔ میں کھانا کھانے لگا، چاچی پاس بیٹھی تھی، وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور باتوں باتوں میں مجھ سے ایسا سوال پوچھنے لیا جس سے سن کر میرے دماغ چکرا گیا۔ تم نے بہت محبت کتنے لڑکوں کو دھوکہ دیا ہے؟ چاچی نے یہ سوال سنجیدگی سے پوچھا۔ ان کے سوال پوچھنے کا انداز ہے مجھے ایسا لگا جیسے وہ سچ کہہ رہی ہو۔ ایسا لڑکا نہیں ہوں چاچی، میں لڑکیوں سے دور رہتا ہوں، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی، میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ کبھی تم اپنے چاچو کو؟ چاچو نے تھوڑی بات کہہ کر چھوڑ دی۔ میں بھی کھانا کھاتے ہوئے رک گیا کیونکہ اچانک مجھے نیند آنے لگی اور میں چاچی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری پرانی محبوب ہو لوگ۔ نیند تمہیں نہیں آ رہی؟ او میں تمہیں کمرے میں تک لے جاتی ہوں، چاچی نے، اور مجھے بازو سے تھام کر اپنے کمرے میں لے گئی اور بستر پر لٹا دیا۔ چاچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہی تھا، میں محسوس کر پا رہا تھا۔ ساری رات مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا رہا کہ چاچی میرے بہت نزدیک ہے، اتنی نزدیک جتنی بیوی شوہر کے نزدیک ہوتی ہے۔ صبح میری آنکھ اپنی دادی کی شور سے کھل گئی۔ میں بستر سے نکل کر باہر آیا تو دیکھا دادی چاچی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اور اتنا بڑے باتیں کہہ رہی تھی کہ مجھے سن کر شرم آنے لگی، مگر چاچی بت بن کے کھڑی رہی۔ میرے پوتے سے دور رہنا، کبھی میرے بیٹے کا تو خون چوس کر اسے کھا گئی، اب میرے پوتے کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ دادی اتنا کہہ کر مجھے میرے بازو سے پکڑ کر میرے گھر لے آئی اور مجھے سختی سے منع کیا کہ میں ان سے دور رہوں۔ میں خاموش تھا کیونکہ میں اچھا محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ میری ٹانگوں میں بہت سا درد محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں نے بہت محنت والا کام کیا ہو۔ میں نے 2-3 کلر لے لیے، اگر گھر بتاتا تو دادی چاچی پر برہم لگا لیتی۔ دوائی کھانے سے مجھے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا، لیکن میرا دھیان بار بار چاچی کی طرف جانے لگا تھا۔ دل کہنے لگا کہ ان کے پاس چلا جاؤں اور انہیں بہت زیادہ پیار کروں۔ میں سارا دن ان کے ہی بارے میں سوچنے لگا۔ جب رات ہوئی تو میرا من چاہنے لگا کہ میں ان کے پاس جاؤں، مگر دادی نے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں چاچی سے دور رہوں، ورنہ میرا حال بھی چاچو جیسا ہی ہوگا۔ مجھے یاد آنے لگا شادی کے بعد چاچو کی ٹانگوں میں بھی درد رہتا تھا اور ان کے دوست انہیں تنگ کرتے اور کہتے کھیلا کم کرو۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ کس کھیل کی بات کر رہے ہیں۔ بھابھی پلیز ایان کو میرے ساتھ بھیج دیں، رات کے وقت مجھے بہت خوف آتا ہے، آپ تو سمجھ سکتی ہیں نا، میں جوان لڑکی ہوں، ہر کسی کی مجھ پر نظر ہے۔ میں جب چاچو کی گھر نہ گیا تو وہ خود چلی آئی۔ دادی کی باتیں سن کر امی ڈری ہوئی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے چاچی کے ساتھ جانے دیا کیونکہ ان کا دل بہت نرم تھا۔ تم لے جاؤ ایان کو اپنے ساتھ، مگر صبح ہونے سے پہلے اسے گھر بھیج دینا، امی نے کہا، اور پھر میں چاچی کے ساتھ چلا آیا۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا مگر میں نے کھانا سے انکار کر دیا کیونکہ میں گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا۔
चाची ने मुझे शरबत पिला दिया। उसे पीते ही मेरा दिमाग अजीब सा होने लगा और मेरा मन करने लगा कि मैं चाची के बहुत ज़्यादा करीब चला जाऊं। मगर मैंने खुद पर जब्त कर लिया और उनके नज़दीक नहीं आया। लेकिन जब सुबह होकर उठा तो मेरी टांगों में तो जान ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने सारी जान निकाली हो। मैं सीधा डॉक्टर के पास चला आया। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और कहने लगा, साथ डांटा भी और कहा, ये सब काम करने की तुम्हारी उम्र क्या है? अगर मैंने दोबारा ये काम किया तो मेरी मौत भी हो सकती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर क्या कह रहा है। मैं सीधा अपने घर वापस आया और सोचने लगा, चाची मेरे साथ इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है? मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, मैं बच्चा हूँ। आखिर ये सोचकर मुझे चाची पर गुस्सा आने लगा। मेरे मोबाइल पर किसी के मैसेज आ रहे थे। मैंने जब खोले तो देखकर चौंक पड़ा। वो मेरी गर्लफ्रेंड थे जिसे मैं पसंद करता था। फिर अचानक वो गायब हो गई थी। मैंने उसे मिलने के लिए बुला लिया था मगर वो नहीं आई थी। मैं उसके मैसेज पढ़ने लगा। वो मुझे दोबारा मिलने का कह रही थी। उसका कहना था उस बार वो मुझे हासिल भी करेगी और मेरी बेवफाई का बदला भी ले लेगी। मैंने उसे कभी नहीं देखा था इसलिए मैं नहीं जानता था उसे। मैं घबरा गया और जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया और सोने के लिए लेट गया। चाची ने मुझे मिठाई ला कर दी और कहा, खाओगे? मैंने वो मिठाई ले ली और छुपा दी, फिर आंखें बंद करके लेट गया। मैं देखना चाहता था कि चाची मेरे साथ क्या करेगी। मैं लेटा ही था कि कुछ देर बाद चाची आई और मेरी कमीज ऊपर करने लगी। मेरा दिल की धड़कन तेज होने लगी मगर चाची ने अपना सर मेरे सीने पर रखा। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली। चाची ये क्या कर रही हैं आप? मैंने गुस्से से कहा, होश में तो हो? वो हैरत से बोली, हाँ मैं होश में हूँ क्योंकि मैंने आपका नशे वाला लड्डू नहीं खाया है। आप जब लड्डू में नशे की दवा डाल रही थी मैंने देख लिया था। शर्म नहीं आती आपको मेरे साथ ये सब करते हुए? मैंने चाची को खड़ी खड़ी बातें सुना दी और रो पड़ा। वो कहने लगी, मैं वही लड़की हूँ जो तुमसे मोहब्बत करती थी। जिस दिन तुम मुझसे मिलने के लिए आने वाले थे उसी दिन से पहले तुम्हारा चाचा वहाँ से आ गया और वो ये ज़ाहिर कर दिया कि मुझे ये बात करता है और फिर हमारी शादी हो गई। मगर मरने से पहले उसने मुझे बेच बता दिया था। मैं तुम्हें हासिल करना चाहती थी इसलिए ये सब चाची की ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल किया। मैं समझ गया था कि चाचू जान ने ये सब क्यों किया है। चाची उम्र में भी मुझसे बड़ी थी। नहीं चाहते थे मैं बड़ी उम्र की लड़की से शादी करूं और उन चक्रों में पड़ूं। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं मगर चाची अभी कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं नाबालिग हूँ। आपको मेरे जवान होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, मैंने चाची से कहा और वो मान गई। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी इसलिए 4 साल मेरा इंतज़ार करती रही और किसी से शादी ना की। मैं जब 23 साल का हुआ तो चाची से शादी कर ली। वो अच्छी बीवी बनकर मेरा साथ देती रही और पढ़ी लिखी इसलिए नौकरी करके मेरा साथ निभा रही थी। नाजरीन, ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।